نماز میں جہاں جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، تو اگر آپ نے سورت ملانے میں تاخیر کر دی یا سورت ختم ہونے کے بعد رکوع کرنا واجب ہے، فوراً رکوع میں جانا، تو تاخیر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے خاص مواقع پر۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بعض مواقع ہیں جہاں تاخیر سے کچھ نہیں ہوتا، تو جہاں تاخیر کرنا ناجائز ہے وہاں نماز میں ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہوگی تو وہ معتبر تاخیر سمجھی جائے گی، اور وہ رکن ہے رکوع اور سجدے کی 3 تسبیحات۔ تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے تو اتنی دیر میں پورا نماز کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے یہاں اجتہاد کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے کہ کتنی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہوگا، تو اس لیے علماء نے اجتہاد کیا کہ نماز اتنی تاخیر کے نماز کا ایک پورا رکن ادا ہو سکتا ہو تو یہ معتبر تاخیر ہے۔ تو نماز کا جو ایک پورا رکن ادا ہوتا ہے وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی جب آپ اطمینان سے کہتے ہیں تو پورا ایک سجدے کا رکن ادا ہو جاتا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں تو رکوع کا ایک پورا رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنی تاخیر اگر آپ نے کر لی کہ جتنی تاخیر میں آرام سے اطمینان سے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے تو پھر ایسی تاخیر سے سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی، اس کا رنگ پپڑی کی طرح اترتا ہے۔ آج کل ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں، اس کے وضو نہیں ہوتا، اگر پانی اس میں نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پہ وہ کلر لگائیں، جب وہ سوکھ جائے تو اس کو ہٹائیں کلر کو، جب وہ سوکھ جائے تو اس پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں، اگر پانی آر پار جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی جا رہا ہے، اور پانی اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی نہیں جاتا۔ تو یہ طریقہ ہے کسی بھی کیمیکل کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ مدرسے میں جاتی ہے، یہ ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے لیکن ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے، ہاسپٹل میں بھی، بشرطے کہ مدرسے کا محتمم زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہو یا ہاسپٹل کی انتظامیہ زکوٰۃ کے مسائل جانتی ہو۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر مریض کی طرف سے یا اسپتال کی انتظامیہ مریض کو کہے گی کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے آپ کے مصارف میں خرچ کریں گے، آپ ہمیں اس کی پرمیشن دے دیں، تو جب انتظامیہ کی ملکیت میں آئے گا تو وہ مریض ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا۔ اس طرح سے ڈائریکٹ علاج پہ نہیں لگ سکتے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی، دوائیں خرید کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں۔ تو بعض ہاسپٹل اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے علماء سے پوچھ کے، تاکہ لوگوں کی زکوٰتیں ضائع نہ ہوں۔